تو کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے۔ ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئیں وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ نہ عشق حسین ہے نہ ذوق شہادت، ظالم سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت۔ تو میں نے قرآن پاک کے ذریعے سے آپ کو بے شمار دلیل دیں، جس کے ذریعے سے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن نے بار بار کہا کہ تعزیہ بنانا ناجائز ہے۔ تعزیہ بنانا، جو تعزیت کرتا ہے امام حسین کی، یوں سمجھ لو کہ وہ امام حسین کو گالی بکتا ہے، زندہ گالی بکتا ہے۔ میرے بھائیوں، تم شاعر اللہ کہتے ہو، میں کہتا ہوں وہ زنا کے اڈے ہیں۔ زنا کے اڈے کو اگر تم تعزیہ کو شاعر اللہ کہتے ہو، تعزیہ کے ذریعے سے امام حسین یاد آتے ہیں، تو بتاؤ تو صحیح، تم کو کوفہ کی گلیوں میں جہاں پر زنا کاری ہوتی ہے، دبئی میں برج خلیفہ بنتی ہے، میرے بھائیوں یہ تعزیہ تو برج خلیفہ سے بھی اونچے بن رہے ہیں، تب اس کو دیکھ کر کے بھی تمہیں خدا یاد ہو، تو تمہیں خدا یاد نہیں آتا، تمہیں تو شیطان یاد آتا ہے۔ اس لیے کہ جہاں زنا کاری ہوتی ہے وہاں پر شیطان ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے، تم شیطان ہی کے وقت ہو۔ اب میں بتاؤں گا تم شیطان کیسے ہو۔ آؤ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، تو تم نے تو تاریخ میں نہیں پڑھی ہوگی، میں تم کو تاریخ بتاتا ہوں۔ دیکھو، تم جو ماتم کرتے ہو اور تعزیت کے ذریعے سے امام حسین کو مردہ ثابت کرتے ہو، امام حسین کو شہید ہونے کا درجہ نہیں دیتے، ظالم تعزیت کے ذریعے سے، تعزیہ کہتے ہیں ہم تعزیہ بنائیں گے، تو تعزیت یہ شہادت کا درجہ چھیننا ہے امام حسین کا، علی اصغر علی اکبر کے شہادت کا مرتبہ چھیننا ہے، تعزیت کہتے ہیں۔ جو انسان مر جاتا ہے اس کی تعزیت کرنا، اس کے گھر والوں کو تسلی دینا، یہ ہے تعزیت۔ مگر یہ ظالم ہندوستان کے پیر، یہ لٹیرے، یہ فقیر، انہیں تعزیت کرنا ہے، امام حسین کو مردہ ماننا ہے، امام حسین کو مردہ ثابت کرنا ہے۔ تو تعزیت مردوں کی ہوتی ہے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ تو حضرات میں بتاتا ہوں، یہ شیطان کی اولادیں ہیں، یہ شیعہ، یہ نیم شیعہ، یہ سیدوں کی صورت میں، یہ میرے بھائیوں شیعہ۔ اب میں آپ کو تاریخ اٹھا کر کے دیتا ہوں، اس روئے زمین پہ سب سے پہلے ماتم کس نے کیا؟ سب سے پہلے اس روئے زمین پہ جو ماتم کیا ہے وہ شیطان نے کیا ہے۔ اب سیدوں کی زبانیں کھلیں گی اور وہ کہیں گے کہ ہم نے ماتم کو جائز کب کر دیا؟ ارے ظالمو، جب تعزیہ برج خلیفہ بنے گی، جب وہ زنا کے اڈے بنیں گے میرے بھائیوں، تو ماتم تو ہونا ہی ہے، ماتم ہونا ہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہاں امام باڑہ ہو وہاں زنا کا اڈا نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں تعزیہ بنے میرے بھائیوں، امام حسین کو مردہ ہونے کا ثبوت دیا جائے، جہاں پر تعزیہ نکال کر کے میرے بھائیو، چھوٹا سا بھائی بچہ کہتا ہے تعزیہ جا رہا ہے، تعزیہ جا رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے امام حسین مردہ ہے، امام حسین کی تم گھر والوں کو تسلی دو۔ اب ان کا مطلب تو یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں ہم سید ہیں اس لیے ہم کو تسلی دو۔ ارے ان کو کیا تسلی دو؟ ان کا مطلب ہے کہ ہم کو پیسہ دو، پیسہ دیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ماتم کرتا ہے، تو آپ کہیں گے ماتم تو ہم نے جائز نہیں کیا، ہم تو اپنے بزرگان دین، اپنے صوفیہ کرام کے طور و طریقے پہ ہیں، ہمارے صوفیہ کرام نے تعزیہ بنایا۔ تم کسی ہندوستان میں ایک صوفی کی خانقاہ میں آپ دکھا دو کہ ایک دلیل دکھا دو کہ وارث پاک نے تعزیہ بنایا ہو، دکھاؤ کہ مخدوم سمنا نے تعزیہ بنایا ہو، بتاؤ تو صحیح، تم دکھا دو۔ نہیں دکھا سکتے۔ جب مخدوم پاک نے کبھی شریعت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا تو اتنے بڑی جہالت کہ تعزیت کا قدم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ وہ مخدوم سمنا جو کبھی پانی پہ چلتے تھے، کبھی خشکی پہ چلتے تھے، مذہب اسلام کو پھیلاتے تھے، تو مخدوم سمنا سے تو یہ بات ثابت ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے امام حسین کو، اپنے دادا جان کو، اپنے ابا جان کو یہ کہیں کہ وہ مردہ ہیں۔
وارث پاک کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے امام حسین مردہ ہیں کہ میں تعزیہ بناؤں گا۔ جو تعزیہ بنانا جائز کرتا ہے یوں سمجھ لو کہ امام حسین کو مردہ ثابت کرتا ہے کہ تعزیت کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان تعزیت کہتا ہے تو وہ انسان امام حسین کو مردہ کہتا ہے کھلے عام۔ اور میرے بھائیو جو امام حسین کو مردہ سمجھتا ہے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ سب سے پہلے اس روئے زمین پہ میرے بھائی ماتم کی ابتدا کس نے کی؟ سب سے پہلے ابلیس نے ماتم کیا میرے بھائیو اس روئے زمین پہ، جب اس کو جنت سے نکالا گیا میرے بھائیو، جب اس کی جنتوں سے محروم، جنت کی انعامات سے محروم کیا گیا، جنت کے پھلوں سے محروم کیا گیا، تب اس نے ماتم کیا۔ تو یہ ماتم کرنا، آپ کہیں ہم نے تو نہیں کہا ہے ماتم کرو، یہ تو شیعہ کرتے۔ ارے تم شیعہ کے باپ ہو، شیعہ کے کٹ پتلی ہو۔ شیعہ بھی کہتے ہیں علی علیہ السلام، سارا زمانہ جانتا ہے علی علیہ السلام کہنا جائز نہیں، سارا زمانہ جانتا ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی، کس کے بارے میں یہ شان نزول ہے، لیکن پھر بھی حضرت ابو طالب کے بارے میں کہتے ہو کہ جو حضرت ابو طالب کو نبی سے بڑا نہ کہے، علیہ السلام نہ کہے، تو وہ مومن ہی نہیں۔ تمہیں حضرت ابو طالب نظر آ جاتے ہیں، تم کو ابو بکر صدیق نظر نہیں آتے ہیں؟ تم ابو بکر صدیق کو، حضرت امیر معاویہ کو، ان کو گالی بک سکتے ہو، مگر حضرت ابو طالب کو ایمان ثابت کرو گے؟ اس لیے تمہیں اپنا الو سیدھا کرنا ہے، اپنا الو۔ تمہیں نہ عشق حسین ہے نہ ذوق شہادت، یہ ظالم سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت۔ تم کہو گے سیدوں کو گالی بکنا جائز ہے، یہ بتاؤ اعلیٰ حضرت نے تو کہیں نہیں لکھا ہے سیدوں کو گالی بکو۔ میں نے سادات اکرام کو کبھی بھی گالی نہیں بکی میرے بھائیوں، مگر میں تو اپنے زمانے میں کسی اپنے علاقے میں ایک سید کو دیکھتا ہی نہیں ہوں۔ سید تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے پیر سے میرے دین کو کچھ فائدہ پہنچے، مگر وہ سید کیسا میرے بھائیوں جس کے ہاتھ سے، جس کی آنکھ سے، جس کے پیروں سے، جس کے قلم سے میرے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ میں تو اس خاندان کو سید مانتا ہوں جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ کہتے ہیں ہم شراب پئیں پھر بھی سید ہیں، ہم زناکاری کریں پھر بھی ہم سید ہیں۔ آج ہندوستان کے میرے بھائیوں جتنے بھی سید ہیں سب زناکاری کرتے ہیں۔ تم کہو گے تم نے کہاں دیکھ لیا؟ میرے بھائیوں بے پردہ پیرا مریدی کا سلسلہ کرنا، میرے بھائیوں یوں سمجھ لو کہ وہ ایک زنا کے اڈے کو کھولنا ہے۔ یہ خانقاہ ہی نہیں ہے، زنا کے اڈے ہیں، زنا کے اڈے۔ 100 عورتوں نے اگر بے پردہ ہو کر کے پیرا مریدی کری تو ایک لڑکی کا ٹانکا تو بھیڑنا ہی ہے۔ اور میرے بھائیوں ویسا تو ہو نہیں سکتا، پیر جی اپنی چہرے کو سنبھال لیتے ہیں تو پیر جی نہ پھنس جائیں گے۔ میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح، اب کیا بھروسہ کیا جائے؟ سید کہتے ہیں ہم گناہ بھی کریں پھر بھی ہم تم سے اعلیٰ ہیں، اور تم گناہ نہ کرو پھر تو ایسی ہی ہو گیا برہمن بات۔ منو بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر منو بات کا مطلب یہ ہے کوئی برہمن اگر کوئی گناہ بھی کرے، پاپ بھی کرے تو اس کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اگر کوئی چھتری ہے تو وہ گناہ نہ کرے پھر بھی اگر کسی طریقے سے میرے بھائیوں اگر کسی بھی برہمن کی لڑکی کو دیکھ لیں آنکھ اٹھا کر کے تو اس کی آنکھیں پھوڑ دی جاتی ہیں۔ یہ تو اسی طریقے سے ہوگا اگر کوئی مقتدی 24 گھنٹہ شراب کی بوتلوں میں لوٹے، شراب کے مٹکوں میں نہائے، مگر میرے بھائیوں اگر کوئی امام بیڑی بھی پیتا ہوا چوراہے پہ دیکھ لیا گیا تو قوم کہتی ہے اس کو نکالو نکالو۔ یہ تو ایسی برہمن بات ہو گیا، شیطان بات۔ منو بات میرے بھائیوں، منو بات کو یعنی شیطان بات کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ کوئی فضیلت نہیں، ایک عربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، سید کو غیر سید پہ کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں فضیلت رکھی ہے، میرے امام نے کہا ہے کہ سیدوں کی فضیلت کرو، اس لیے کہ سید ہمارے دین کا سرمایہ ہے، مگر میرے امام نے ان جو میرے زمانے میں سید ہیں ان کے حالات کو نہیں دیکھا۔ یہ میرے بھائیوں میں کیسے سمجھ لوں کہ ان کا نسب سلامت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا نسب صحیح، ہمارے امام حسین کے جو نسل ہے ان کا نسب سلامت ہی نہیں۔ اگر نسب سلامت ہے تو میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح کون سا ہندوستان کی ایسی خانقاہ ہے جس کی عورتوں کی نسب اس عزت سلامت ہے؟ دکھاؤ۔
میرے بھائیو جو اتنی زکوٰۃ کھاتے ہیں، اتنی زکوٰۃ کھاتے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ صدقہ لے کر کے گئے تھے، کہا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، میں آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں، کہا میں نبی ہوں، میں صدقہ نہیں کھا سکتا، تو کہا اب ایک نشانی پوری ہو گئی، میری ایک علامت جو تھی وہ مجھے مل گئی، ہاں آپ واقعی سچے نبی ہیں، مگر میرے بھائیو آج پوری قوم کی زکوٰۃ لے کر کے سیدوں کے پاس میں چلے جاؤ، کہو بھائی یہ زکوٰۃ ہے، آپ مدرسے میں لگا لینا۔ میرے بھائی مدرسے میں تو نہیں لگے گی، پہلے ان کے پیٹ میں لگ جائے گی، پیٹ میں پہلے پہنچ جاتی ہے۔ میرے بھائیو بتاؤ تو صحیح کیا بنا کے رکھ دیا ہے؟ تو میرے بھائیو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے، سب شیطانی فرقہ، تو سب سے پہلا ماتم کس نے کیا اس روح زمین پہ؟ شیطان نے کیا، میری اتنی بات سمجھ لو۔ تو میرے بھائیو اب میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، آؤ میں قرآن سے دلیل دے دی، میں آپ کو حدیث پاک سے بھی دلیل سنا دوں کہ یہ نوحہ کرنا، یہ ماتم کرنا، یہ حدیث پاک کی روشنی میں بھی جائز نہیں۔ اب دیکھو حدیث پاک، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، سیاہ سکتہ کی یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنا ابلیس کا نوحہ ہے، یہ ماتم اس نے بہشت کی جدائی میں کیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے سب سے پہلا ماتم جو کیا ہے تو وہ ابلیس نے کیا۔ یہ ابلیس کی اولادیں کہتی ہیں ہم امام حسین کی اولادیں ہیں۔ اگر تم امام حسین کی اولادیں ہو تو 1000 میں سے کوئی ایک ایسا سید دکھا دو جو اس بات کی زبان کھول دے کہ ماتم کرنا جائز نہیں کھول سکتا۔ میرے بھائیو اب دوسری حدیث پاک میں آیا ہے، دوسری دلیل حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماتم کرنے والا کل قیامت کے دن کتے کی طرح آئے گا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ماتم اور مرثیہ خوانی یہ زنا کا منتر ہے۔ اب توجہ فرمائیے، حدیث پاک میں ایک طرف تو یہ آیا کہ یہ ماتم اس نے شیطان نے سب سے پہلے کیا، یہ بہشت کی جدائی میں اس نے ماتم کیا، اور دوسری حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماتم کرنے والا کل قیامت کے دن کتے کی طرح آئے گا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ماتم اور مرثیہ خوانی یہ زنا کا منتر ہے۔ منتر سمجھتے ہیں آپ؟ او میرے سامعین اکرام، او میرے سوشل میڈیا کے، او میرے بر صغیر میں رہنے والے بھولے بھالے سیدھے سادے مسلمانوں، تم ان سیدوں کی شکل کو دیکھ کر کے بہک گئے، ان کی خانقاہوں کو دیکھ کر کے بہک گئے، انہوں نے تم کو بہکا دیا۔ آج سید یہ تو نہیں کہتے کہ ہاں ماتم کرنا جائز ہے، مگر یہ ضرور کہتے ہیں کہ امام حسین کو مردہ کہنا جائز ہے، تعزیہ بنانا جائز ہے۔ اب بتاؤ تو صحیح، جہاں ہمارے ہندوستان کی یہ حکومت، یہ انگریزوں کی کٹ پتلی بننے والی ہمارے ہندوستان کا جو سپریم عدالت ہے، سپریم کورٹ، وہ کٹ پتلی بن کے رہتا ہے نیتاؤں کی، اور جو نیتا ہیں ہمارے ہندوستان کے وہ کٹ پتلی بن کے رہتے ہیں یورپ کی۔ کیونکہ میرے بھائیو آج بھی ہمارے ہندوستان میں جو 34,000 قانون ہیں وہ بدیشی ہیں۔ میرے بھائیو بتاؤ تو صحیح، ہمارا دیش آزاد ہوا، امریکہ آزاد ہوا، فرانس آزاد ہوا، اور بہت سارے ایشیا میں دیش آزاد ہوئے، قطر آزاد ہوا، کویت آزاد ہوا، ترکی آزاد ہوا۔ میرے بھائیو بہت سارے ملک برطانوی حکومت کے شکنجے سے نکلے، انہوں نے اپنے بنا لیے، اپنا سنویدھان بنایا، اپنے قانون بنائے، مگر ہمارے ہندوستان کا نہ سنویدھان اپنا ہے، نہ قانون اپنے ہیں، کچھ نہیں، سب بدیشی۔ تو میرے بھائی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، اب ہمارے ہندوستان پہ جو بھی پرائم منسٹر بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے رانی وکٹوریہ کو سلام کرنے جاتا ہے، کہتا ہے اب بتائیے آپ کا حکم کیا ہے؟ راج گوپال چاریہ ان نے بھی سب سے پہلے ان کی قسم کھائی تھی۔ تو میرے بھائی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، اب جو بھی ہمارے ہندوستان کا پرائم منسٹر ہے، یعنی پرایا منسٹر ہے، پرائم منسٹر کا مطلب پرایا منسٹر، چنتی ہندوستان کی جنتا ہے، مگر ہمارے ہندوستان کی جنتا کا ادھیکار سب چھین لیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، تو اب یہ ہندوستان کی حکومت کو چلانے والا ایک بدیشی لٹیرے ہوتے ہیں،
جیسے بدیشی سے حکم آتا ہے، بدیش سے آتا ہے کہ تم ہندوستان میں یہ قانون نافذ کر دو، NRC لاگو کر دو، ہندوستان سے مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ تو بتاؤ، یہ NRC قانون سب سے پہلے اسرائیل میں لگایا گیا، برما میں لگایا گیا، روس میں لگایا گیا، اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو ختم کیا گیا۔ اب وہی قانون لگ رہا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہمارے ہندوستان میں جو سید ہیں وہ بھی اب بدیشی پانی پیتے ہیں، بدیشی کھانا کھانے لگتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے ہندوستان کی حکومت یہ بدیشی حکومت ہے۔ اب ہندوستان میں جو کرائم میں ہوتا ہے، اتنا کرائم بڑھ رہا ہے، اتنا کرائم بڑھ رہا ہے میرے بھائیوں، اب کوئی بھی تعداد آنکڑے والے جو آنکڑے لگاتے تھے، جو کرائم پارٹی آنکڑے لگاتی تھی، وہ بیٹھ گئی گھر میں کہ کہاں تک لکھو، کہاں تک لکھو، کوئی فائدہ تو ہی نہیں۔ آنکڑے تو اس لیے لگائے جاتے تھے تاکہ اگلے سال آنے والے 5 سال میں کوئی پرائم منسٹر آئے وہ آنکڑے کم کر دے، لیکن جو بھی آتا ہے وہ اس کا باپ بیٹھتا ہے۔ تو میرے بھائیو بتاؤ تو صحیح، اب ہندوستان کی حکومت ایک طرف یہ بھی کہتی ہے کہ ہندوستان میں ہم رام راج لگائیں گے، دوسری طرف یہ بھی کہتی ہے کہ دوا پہ بین نہیں لگ سکتا، دارو پہ بین نہیں لگ سکتا۔ بین لگ سکتا ہے مگر میرے بھائی بنا ٹیکس کے بین بھی کام نہیں کرے گا۔ ٹیکس دیے رہو، جہاں تم پہلے 18% دیتے تھے اب 28% دو، اور جو چاہیں وہ کرو، جو بھی اویدھ روپ سے چاہو وہ سارے دھندے تمہارے چلتے رہیں گے، مگر تم پہلے قانون دے دو، ٹیکس دے دو۔ ہندوستان کی سرکار 3 طریقے سے چلتی ہے، ایک تو اویدھ روپ سے چلتی ہے، ٹیکس کے ذریعے سے چلتی ہے، دوسرے نمبر پہ بھرشٹاچار کے ذریعے سے چلتی ہے۔ ہر کاریالے میں بھرشٹاچار ہے میرے بھائی، چوکیدار سے لے کر کے، ایک چھوٹے چوکیدار سے لے کر کے بڑا چوکیدار وہ بھرشٹاچار کرتا ہے۔ ایک چوکیدار کی جو ہوم گارڈ کی سیلری ہوتی ہے 8,000 روپیہ، مگر میرے بھائیوں وہ اوپری کمائی کر لیتا ہے 18,000 روپیہ۔ اسی طریقے سے ہمارے ہندوستان کا جو بڑا چوکیدار ہے، اب اس کی سیلری ہوتی ہے سال میں مشکل سے 10 لاکھ روپیہ، لیکن میرے بھائیوں وہ ایک گھنٹے میں 10 لاکھ روپیہ کما لیتا ہے، ایک سیکنڈ میں 10 لاکھ روپیہ کما لیتا ہے۔ اتنا بھرشٹاچار پھیلا ہوا ہے میرے بھائیوں۔ وہ کم کماتا ہے، اس کے جو کٹ بتلی ہوتے ہیں میرے بھائیوں، نیل امبانی، مکیش امبانی، جس کی گود میں کھیلنے والا، ناچ میری بلبل تجھے پیسہ ملے گا۔ میرے بھائیوں، بلبل ہمارے ہندوستان کا پرائم منسٹر نہ جانے کس کس کی گود میں کھیلتا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ارے یہ 125 کروڑ لوگوں کا پرائم منسٹر نہیں، یہ ٹرمپ کا پرائم منسٹر ہے، مکیش امبانی کا پرائم منسٹر ہے، نیرو مودی کا پرائم منسٹر ہے۔ اس لیے پرائم منسٹر کا فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں۔ غریب کو کیا ملتا ہے؟ غریب کو تو صرف ٹرین پہ لیٹ جائے تو میرے بھائیو ٹرین کے ذریعے سے موت ملتی ہے، سڑک پہ چلنے کا ادھیکار نہیں۔ سڑک پہ چلو گے تو موت ملے گی، ٹرین پہ چلو گے تو موت ملے گی، ہر طرف موت ہی موت۔ تو ہمارے ہندوستان کی حکومت ایک طرف یہ بھی کہتی ہے کہ ہم ہندوستان سے کرائم کو ختم کر دیں گے۔ ایک صوبہ اتر پردیش کا چیف منسٹر ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہندوستان میں جتنے بھی دنگے تھے، جتنے بھی گنڈے تھے، وہ سب بھاگ گئے۔ اب ہم بعد میں سمجھے، ارے مطلب یہ تھا جتنے بھی گنڈے تھے وہ سب کیا بن گئے؟ سوکار بن گئے۔ اور سب سے بڑا گنڈا جس نے 1 کرائم نہیں، 2 کرائم نہیں، 90,000 سے زیادہ جس کے اوپر مقدمے لگے ہوئے تھے، جس کی پارٹی پہ 90,000 سے زیادہ مقدمے، وہ سب کو ایک ٹھنڈے بستے میں، پرانے بستے میں ڈال دیے گیا۔ میرے بھائی یہ بتاؤ تو صحیح، گنڈے بھاگ گئے، گنڈے چھپ گئے، اب چھپے نہیں بلکہ اب چھپ رہے ہیں گنڈے، اب پل رہے ہیں گنڈے۔ تو میرے بھائیوں، ٹھائیں ٹھائیں ہو رہی ہے، ٹھائیں ٹھائیں۔ اب ٹھائیں ٹھائیں پہلے گنڈے کرتے تھے، اب گنڈوں کی صورت میں خاکی وردی کرنے والے وہ کر رہے ہیں ٹھائیں ٹھائیں۔ تو میرے بھائیوں، اب ہندوستان سے، ہماری حکومت کہتی تھی
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہندوستان کی حکومت 3 طریقے سے چلتی ہے. پہلے تو ٹیکس لیتی ہے اور پھر ہر طرف میرے بھائیوں کیا بڑا ہوا ہے؟ بھرشٹاچار، بھرشٹاچار، بھرشٹاچار. اور تیسری طریقے سے چلتی ہے، غریبوں کے خون سے چلتی ہے. میرے بھائیوں تو ہمارے ہندوستان کی حکومت ایک طرف تو یہ بھی کہتی ہے کہ ہندوستان کے اندر رام راج آنے والا ہے، اس لیے کہ رام راج میں پہلے شراب آپ 2 پوا پیتے تھے، اب 3 پوا پیو. پہلے آپ انسان صرف جانوروں کا، بکری اور بکرا مرغے کا میٹ کھاتے تھے، اب انسانوں کا بھی کھاؤ. میرے بھائی ایسا ہے رام راج. تو اب تم دوا نہیں پی سکتے، دارو نہیں پی سکتے، مگر میرے بھائیوں دوسری طرف لائسنس بھی دے دیتی ہے حکومت، لائسنس دیتی ہے. میرے بھائیوں جب تم بین لگانے والے تم ہو تو پھر یہ لائسنس دینے والا کون ہے؟ شراب کی بھٹی کھولنے والا کون ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ اگر شراب کی دکانیں بند ہو گئیں تو ہمارا بھرشٹاچار بھی بند ہو جائے گا. ہماری حکومت کے جو ایک پرائم منسٹر کا جو ایک چھوٹا سا پی ایم ہوتا ہے، پی اے ہوتا ہے، میرے بھائی وہ اتنی کمائی کر لیتا ہے جتنا مکیش امبانی کا میرے بھائی خادم اتنا نوکر نہیں کر سکتا، اتنی کمائی نہیں کر سکتا. تو جو پرمیشن دینے والے ہیں، ایک طرف تم بین لگانے والے بھی تم، پرمیشن دینے والے بھی تم. اسی طریقے سے ہمارے ہندوستان کا شیعہ نیم شیعہ ایک طرف کہتے ہیں تم ماتم مت کرنا، مگر دوسری طرف کہتے ہیں اگر ماتم خدا نہ کرے تو وہ خدا نہ رہے. تعزیہ بنے گا تو یوں سمجھ لو کہ ماتم ہوگا. تعزیہ کے لیے ماتم ہونا ضروری ہے میرے بھائیوں. اور ہندوستان میں رام راج کے لیے غریبوں کا خون ہونا لازمی ہے. ہم نے رام راج کو دیکھ لیا، 70 سالوں سے رام راج ہم دیکھ رہے ہیں. موہن داس کا بھی ہم نے رام راج دیکھا، کانگریس کا بھی ہم نے رام راج دیکھا، اور ہم نے جو خاکی وردی پہننے والے نہیں بھگوا آتنکواد کا بھی ہم نے رام راج دیکھ لیا، جس میں کسی غریب کی عزت سلامت نہیں، کسی بیٹی کی عزت سلامت نہیں، کسی مزدور کی عزت سلامت نہیں. ہاں عزت سلامت ہے تو امیروں کی سلامت ہے. مکیش امبانی، انل امبانی، راہل کی، بجاج کی، یا مکیش بجاج کی، جتنے بھی بجاج ہیں سب کی عزت سلامت ہے. ابھینیتاؤں کی عزت سلامت ہے. ابھینیتاؤں کو سر کو بٹھالا جاتا ہے، غریبوں کو پیر کی جوتی کی نوک سے مار دیا جاتا ہے. تو اب اگر شراب فیکٹری میں آگ لگائی جائے، فیکٹری میں آگ نہیں لگا سکتے تم، فیکٹری کو تم چلانے والے بھی تم ہو. کرونا میں کوئی سی دکان کھلی یا نہ کھلی، مگر دارو کی دکان ضرور کھلی. تو میرے بھائیوں تو سید بھی میرے بھائیوں ایسی ہی ہیں. ایک طرف تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ سید ماتم نہیں کرنا چاہیے، تعزیہ بناؤ. ارے جہاں تعزیہ ہوگا وہاں پر ماتم نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جہاں رام راج ہوگا وہاں پر غریبوں کا خون نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. جہاں بیٹا اپنے باپ کو نہ مارے، شیش اپنے گرو کو نہ مارے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ہم نے 5000 سالوں کا بھی ہم نے اتہاس پڑھا ہے کہ ہم نے جہاں مہا بھارت ہوئی تھی تو بھائی اپنے بھائی کو مار رہا تھا، بیٹا اپنے باپ کو مار رہا تھا، جہاں ایک شیش اپنے گرو کو مار رہا تھا. یہ ہے ایسا رام راج. میرے بھائی یہ بتاؤ تو صحیح، جہاں پر پتنیوں کی عزت سلامت نہیں ہو سکتی. ہم نے 5000 سال پہلے کا بھی رام راج جس میں خود اپنی رام جی کی پتنی کی عزت سلامت نہیں میرے بھائی، جہاں دروپتی کی عزت سلامت نہیں، وہ ہم نے رام راج دیکھا تھا. تو ہم نے یہ بھی رام راج دیکھ لیا. ہم نے موہن داس کا بھی رام راج دیکھ لیا. ایسے موہن داس جس کی خود اپنی ان کی جان سلامت نہیں. ہم نے پنڈت جی کا بھی رام راج دیکھ لیا، ان کا بھی دیکھا تھا. ہم نے راجیو گاندھی کا بھی ہم نے رام راج دیکھا میرے بھائی. ہم نے موہن داس کا بھی، ہم نے منموہن سنگھ کا بھی رام راج دیکھا، اور ہم نے بھگوا آتنکوادی کرنے والوں کو بھی رام راج دیکھا کہ جس میں جو سب سے بڑا ریپسٹ ہے، جو سب سے بڑا آتنکوادی ہے، وہی سب سے بڑا پی ایم ہے. وہی سب سے جس نے 4000 لوگوں کو بے گناہ لوگوں کو مارا، جس نے گودرا کانڈ کے ذریعے سے نسل کشی کروائی، جس نے گودرا کانڈ کے ذریعے سے ایک حملدار عورتوں کی حاملہ عورتوں کے بچے نکلوائے میرے بھائیوں، جو یونی کے ذریعے نہیں ڈلیوری ہوئی بلکہ پیٹ میں نکال لیے گئے. جس نے میرے بھائیوں تو وہ پرائم منسٹر بن گئے. تو ہم نے ایسا بھی رام راج دیکھا.
تو چاہے وہ 5000 سال پہلے والا رام راج ہو، چاہے وہ 5000 سال کے بعد میں موہن داس کا پنڈت کا رام راج ہو، اس میں رام راج کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جس میں کسی بیٹی کی عزت سلامت نہیں۔ رام راج کا مطلب یہی ہے کہ جس میں کسی بیٹی کی عزت سلامت نہ ہو، جس میں بیوی کی عزت سلامت نہ ہو، جس میں بیوی اپنے شوہر کے لیے تڑپے میرے بھائی، جس میں دروپتی کی جو پانڈو ہوں وہ 5 شوہر بن جائیں، جس میں میرے بھائی جس میں ہرن کو انصاف نہ ملے، جس میں میرے بھائیوں کسی بھی انسان کو انصاف نہ ملے، صرف شیطانی سوچ، شیطانی نظریہ لے کر کے جو رام راج لے کر کے کھڑے ہوں میرے بھائی، جس میں ذاتی بات اتنا پھیلا ہوا ہو جتنا کہ ہمارے ہندوستان میں جو گنگا ہے اس کا میدان پھیلا ہوا نہیں ہے، اتنی زیادہ ذاتی بات، جس میں میرے بھائیوں ایک انسان کو ایک دوسرے انسان کے پاس میں بیٹھنے کا ادھیکار نہ ہو، ایک انسان کو دوسرے انسان سے پیار کرنے کا ادھیکار نہیں، بولنے کا ادھیکار نہیں، سوچنے کا ادھیکار نہیں، وہ ایسا رام راج میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح، جہاں تمہارے بزرگوں سے، تمہارے خداؤں سے، نقلی خداؤں سے تمہیں یہ پریرنا ملتی ہے کہ تم سمبھوگ کرو تو آگے سے کرو یا پیچھے سے کرو، سب جائز ہے۔ اسی طریقے سے میں ہمارے ہندوستان کے سید ہیں، یہ سید نہیں ہے، شیطان ہیں میرے بھائیوں، ایسے شیطان ہیں، ایسے شیطان ایک طرف کہتے ہیں کہ ماتم نہیں کرنا چاہیے، تعزیہ بنانا چاہیے، اس لیے تعزیہ نہیں بناؤ گے تو امام حسین کو مردہ کیسے ثابت کرو گے؟ اور اگر تم نے تعزیہ نہیں بنایا تو امام ماتم کیسے کرو گے؟ ماتم نہیں کرا تو پھر شیطان کی جو رسم ہے، شیطان نے سب سے پہلے سے ہوئے زمین پہ ماتم کیا ہے۔ ماتم اگر خدا نہ کرے تو وہ خدا نہ رہے، معاذ اللہ۔ تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ غنا ابلیس کا نوحہ ہے، یہ ماتم اس نے بہشت کی جدائی میں کیا۔ اے بتاؤ تو صحیح، ہندوستان کی شیعوں نیم شیعوں، تم کس بات کے ماتم کرتے ہو؟ تمہارے پاس میں عورتیں بھی موجود ہیں، دولت بھی موجود ہے،